ایک وقت کی بات ہے، آرکٹک کی ٹھنڈی زمین میں ایک چھوٹا کبوتر رہتا تھا جس کا نام پپ تھا۔ پپ کوئی عام کبوتر نہیں تھا، وہ بہت تجسس والا، مہم جو اور اپنے چمکتے ہوئے برفیلی دنیا کو دریافت کرنا پسند کرتا تھا۔ لیکن پپ کی ایک خواہش تھی، وہ برفانی زمین سے باہر کی دنیا دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک روشن صبح ایک آدمی جس کا نام ٹام تھا آرکٹک پہنچا۔ ٹام ایک مہربان مہم جو تھا جو جانوروں کو دریافت کرنا اور ان کی کہانیاں دنیا بھر کے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا پسند کرتا تھا۔ شروع میں پپ تھوڑا ڈر گیا، اسے کبھی انسان نہیں دیکھے تھے، لیکن ٹام نے گرم جوشی سے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور پپ تھوڑا بہادر محسوس کرنے لگا۔ پپ اطمینان سے آگے آیا اور اپنا سر جھکا کر ٹام کو غور سے دیکھنے لگا۔ ٹام نے پپ کو ایک چھوٹا سا دانہ پیش کیا۔ پپ نے اس کی خوشبو سونگھی، پھر خوشی سے اسے چکھا اور یوں ان کی دوستی شروع ہوئی۔ اس دن سے پپ اور ٹام جدا نہ ہونے والے دوست بن گئے۔ وہ برفیلی زمین کی سیر کرتے، ہنسے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے مہمات کا مزہ لیا۔ ٹام نے ہر دن پپ کو نئی چیزیں دکھائیں۔ وہ چمکتی ہوئی برفانی غاریں دریافت کرتے، شمالی روشنی دیکھتے اور حتیٰ کہ برف میں کھیلتے سیل دیکھتے۔ پپ کو یہ سب بہت پسند آیا، لیکن ایک دن پپ نے کچھ غیر معمولی دیکھا، ایک لمبی برفانی چٹان جو رنگین روشنی میں چمک رہی تھی۔ پپ اپنے پروں کو لہراتا ہوا اس کی طرف دوڑا اور ٹام بھی مسکراتے ہوئے پیچھے آیا۔ پپ قریب گیا اور دیکھا، یہ کوئی عام برفانی چٹان نہیں تھی، اس میں چھوٹے چھوٹے برفانی راستے اور چمکتی ہوئی کرسٹل موجود تھے۔ پپ اور ٹام احتیاط سے اندر گئے اور اس جادوئی بھول بھلیا کو دریافت کیا۔ اندر انہوں نے ایک حیران کن چیز دیکھی، چھوٹے چھوٹے کبوتر کی پوشیدہ کالونی۔ پپ نے کبھی یہ نہیں دیکھی تھی۔ بچے کبوتر برف کے پیچھے سے جھانک رہے تھے۔ تجسس سے پپ نے اپنا پر ہلا کر سلام کیا اور بہت خوش ہوا۔ اچانک موسم بدل گیا، ایک بڑا برفانی طوفان آیا اور ہر چیز کو موہوم سفید دھند میں چھپا دیا۔ پپ اور ٹام کو فوراً پناہ تلاش کرنی پڑی۔ پپ نے ٹام کو تنگ برفانی راستوں سے لے کر گیا اور ایسے خفیہ راستے دکھائے جو صرف کبوتر جانتے تھے۔ وہ مل کر ایک محفوظ غار تک پہنچے۔ اس رات انہوں نے ایک اہم سبق سیکھا، مہمات مزیدار ہوتی ہیں، لیکن ایک ساتھ محفوظ رہنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگلی صبح پپ اور ٹام باہر آئے تاکہ چمکتی ہوئی دنیا دیکھ سکے۔ پپ نے محسوس کیا کہ ایک دوست کا ہونا جو آپ کی پرواہ کرے سب سے جادوئی مہم ہے۔ وہ ہنسے، کھیلے اور نئے کبوتر دوستوں کے ساتھ دانہ شیئر کرے۔ پپ نے سیکھا کہ دوستی سب سے سرد جگہوں کو بھی گرم محسوس کروا سکتی ہے۔ جلد ہی ٹام کو انسانوں کی دنیا واپس جانا پڑا، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ واپس آئے گا۔ پپ نے اپنا پر ہلا کر الوداع کہا، خوش تھا کہ انہوں نے کتنی خوبصورت یادیں بنائیں۔ پپ جانتا تھا کہ چاہے ٹام کتنا بھی دور جائے، ان کی دوستی ہمیشہ شمالی روشنی کی طرح چمکتی رہے گی۔ اور یوں پپ کبوتر نے سیکھا کہ تجسس حیران کن مہمات کی طرف لے جاتا ہے، اور دوستی ہر سفر کو روشن اور خوشگوار بنا دیتی ہے۔ اختتام: لیکن ہر دوستی ایک نئی مہم ہے۔